فزید سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے بارگاہ شفیع المذنبین میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے جناب محترم عبداللہ خاقان ڈار۔ حسین مکرم، یہ ماہ مقدس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ شب معراج جب حبیب کریم آقا علیہ السلام نے اپنا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، پھر ثم دنا فتدلی کی منازل کو طے کرتے ہوئے امام الانبیاء جب او ادنا کے مقام کی طرف جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور او ادنا کے مقام پر آگے سے آواز آتی ہے قف یا محمد ان ربک یصلی، یہ شان رب کائنات نے حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب معراج ایک مسئلہ بڑا اہم حل ہو جاتا ہے۔ آج ہم کریم آقا علیہ السلام کی ذات کو کوئی نورانیت کے پیمانوں پہ پرکھتا ہے، کوئی بشریت کے پیمانوں پہ پرکھتا ہے، لیکن بشریت اور نورانیت آپ دیکھتے ہیں کہ بشریت کے سارے امام اور وہ پیکر نور جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی شب معراج میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رہ جاتے ہیں، میرے آقا سب کو کراس کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ آپ اندازہ کر لیں، خود کریم آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تو میرے جلوتوں خلوتوں کا ساتھی ہے، تو میرا مزار کا ساتھی ہے، میرا غار کی ساتھی ہے، لیکن لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ حاضرین مکرم، آئیے اس پیاری آواز کو سنتے ہیں، اس پیاری شخصیت کی طرف جاتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو یقین کریں الفاظ بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان کریم آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا 1 سال کی عبادت کا ثواب رب کائنات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں غلامی اہل بیت حاصل ہے، اور جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے رب کائنات اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو رب کائنات نے، خود خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف یہی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ دوستان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے لگنے والی جو مٹی ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ کیوں اسے وجود مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، وجود کا حصہ نہیں، تو وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو جاتی ہے۔ اگر مٹی کا یہ مقام ہے جو وجود مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں خون خیر الرسول کا مقام کیا ہوگا، حضور کی آل کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کے غلام سارے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے سلوٹ پیش کیا کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین محترم، ہمارا یہ ایمان ہے۔ میں نے بشریت اور نورانیت کی بات کی، اور یہ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بشر ہوں یہ تیرا قول ہے، تیرے قول سے ہے مفر کہاں، میں بشر ہوں یہ تیرا قول ہے، تیرے قول سے ہے مفر کہاں، یہ مانا کہ تو بشر مگر پر تیرے جیسا کوئی بشر کہاں، تیرا نور صبح ازل سے ہے، تیرا نور شام ابد تلک، جہاں ایک کرن ہو تیرے نور کی وہاں لاکھ شمس و قمر کہاں، اور جو تھکیں مسافر زندگی تو پناہ لیں تیری چھاؤں میں، جو زمانے بھر کو پناہ دے وہ تیرے سوا ہے شجر کہاں۔ سامعین محترم، الحمدللہ پچھلی دفعہ آپ نے حضور علیہ السلام کے حسین باتوں کا ذکر سنا، وقولوا للناس حسنا، آقا کے لب یوحا سے جو باتیں نکلی تھیں ان کا ذکر آپ نے سنا تھا۔ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا کا ذکر ہوا تھا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے جو الفاظ بوسے لے کر نکلتے تھے ان کا حسین ذکر سنا، اور پوری دنیا کے اندر یہ گفتگو جو ہے وہ پسند کی گئی۔ اور سامعین گرامی قدر، آج جو گفتگو ہے، موضوع ہے، وہ انشاءاللہ عملی زندگی کی ٹھوس بنیادیں، اس موضوع پر حضور قبلہ پیر صاحب مرشد کریم گفتگو کریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ مفسر قرآن حضور قبلہ عالم، پیکر محبت، سفیر عشق رسول، بحر العلوم، جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہوں قرآن کے اور فکر رسا ہو، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہو، اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اوصاف یہ سب ہوں تو پیر سید ریاض حسین شاہ ہو۔ مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما رہے ہیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ المتأدبین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرتے رہو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جاننے والا ہوں، اور بے شک یہ دین تمہارا دین ایک ہی ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ان لوگوں نے اپنے کام کو بکھیر کر رکھ دیا، باہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ درود شریف پہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عظیم تر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، قابل صد تکریم ناظرین اور سامعین،
ARY Q TV کی وساطت سے شریک محفل ہونے والے اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں، معراج شریف کے مہینے میں عملی زندگی کی ٹھوس بنیادوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ معراج شریف کی نگہتوں پر شب معراج کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنے احباب میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ سب کا مقصود نظر اسلامی زندگی کو مضبوط کرنا ہے اور مستحکم کرنا ہے، اور جو میرے بھائی اور بہنیں Q TV کے حوالے اور وساطت سے میری گفتگو سن رہے ہیں، اللہ نے مجھے خوش گمانی کی دولت دی ہے، وہ سب بھی مسلمان ہیں۔ ممکن ہے کوئی ایسا فرد بھی ہو جو اسلام کی راہ میں منزل تلاش کر رہا ہو۔ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، سب قابل سب تکریم ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن حکیم کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، چار چیزیں ہیں جن چار چیزوں سے اللہ نے زندگی کو ابھارا ہے، اور پھر انسانی ذہن پر یہ سوال چھوڑا ہے، کیا میرے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا میرے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ گٹھلی، ان اللہ فالق الحب والنوى، نوا کا معنی پہلے کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی سوچا کہ یہ گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ کس نے پیدا کی؟ ان درختوں کو ہریالی دینے والا کون ہے؟ پہاڑوں پر سبز قالین بچھانے والا کون ہے؟ اور پھولوں کے رس سے پھل دینے والا کون ہے؟ اور شگفتہ پتیوں کو نظر افروز بنانے والا کون ہے؟ گٹھلی پھٹتی ہے، اس سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ دوسرا کا دانا، ان اللہ فالق الحب والنوى،
دانا، آپ دانے کو زمین میں دباتے ہیں، اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. کبھی سوچا کہ اس دانے کو پھاڑ کر اس سے شگفتہ فصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ معمولی سا ننھا سا کمزور سا دانہ ہوتا ہے اور وہ سخت زمین کا سینہ چاک کر لیتا ہے، سخت زمین کا سینہ پھاڑ لیتا ہے. اور زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب فصلیں لہلاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ زمین پر پودوں کو اودے اودے پیلے پیلے پیرہن نقاش فطرت نے خود پہنا دیے. ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹھلی سے زندگی پیدا کر دی، دانے کو پھاڑا، پودے میں اس نے زندگی اتار دی. کہیں پھول نظر آئے، کہیں پھل نظر آئے، کہیں لہلاتی فصلیں نظر آئیں اور نظر افروز مناظر نظر آئے، اور ایسے لگا جیسے فصلوں، کھیتوں، پہاڑوں، وادیوں میں زندگی رقص کر رہی ہے. تیسری چیز انڈا، بیضہ. اس مقام پر نہیں لیکن ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ کبھی سوچا کہ معمولی سا انڈا، اس کو توڑ کر زندگی کون پیدا کرتا ہے؟ کہیں کوئل بول رہی ہے، کہیں بلبل نغمے الاپ رہی ہے، کہیں مور چھل نظر کو خیرہ کر رہی ہے، کہیں مینا کی آوازیں دلوں کو موہ رہی ہیں، کہیں جھرنوں کے کنارے چڑیوں کے چہچے ہیں. کبھی سوچا کہ انڈے کو توڑ کر یہ زندگی پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ زندگی پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، چوتھی چیز ہے پانی کا قطرہ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. رب کریم نے کہا کہ پانی کے قطرے سے کتنا حسین انسان پیدا کر دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جو احسن تقویم کا منظر ہے، اگر اللہ اس کو نہ بناتا تو لیلا مجنو کی کہانیاں کہاں ہوتی، ہیر رانجھے کہاں ہوتے ہیں، جناب شیریں فرہاد کہاں ہوتے، بہادروں کی داستانیں کہاں ہوتی، رستم و سراب کی کہانیاں کہاں ہوتی. پیدا کرنے والے نے کہا میں نے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی سوچا کہ اے انسان تو شے مذکور بھی نہیں تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جائے، اس چیز کا ذکر کیا جائے. گٹھلی کا ذکر کر دیا اور دانے کا ذکر بھی کر دیا اور بیضہ کا ذکر بھی ایک حوالے سے ہو گیا، لیکن کہا جس قطرے سے تو پیدا ہوا لم یکن شیئا مذکورا، وہ تو شیء مذکور ہی نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے والے نے پیدا کیا. پیدا کرنے والے نے پیدا کیا، وہ خالق ہے. اب آئیے، یہ باتیں جب سمجھ آئیں گی کہ سب سے پہلے ویژن بناؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ کے سامنے. آپ نے ایک دفعہ خطبہ دیا،
آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ کنتم احقر الناس، کنتم ارذل الناس، کنتم اقل الناس، فعزکم اللہ بالاسلام، وعزکم اللہ بالاسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم اس زمین پر حقیر ترین انسان تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، تم ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے، تم انسانی خون کے ساتھ ہولی کھیلتے تھے، تم عورتوں کو زندہ در گور کرتے تھے، تم نسوانیت کی دھجیاں بکھیرتے تھے، تم انسانیت اور آدمیت کی اقدار کے لٹیرے بن چکے تھے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شاعر کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، اطوار کیا ہیں، شائستگی کیا ہے، شرافت کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، جاگنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ دیکھو فاران کی چوٹی سے ہمارے حبیب آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جہاں تم تھے، تمہیں اس دلدل، اس ظلمت سے، اس شب دہجور کے ماحول سے، گٹا اٹوپ اندھیرے سے میرے مصطفیٰ کریم نے نکالا، اور اعلان اللہ نے کیا، قد جاءکم من اللہ نور، کہ اب تم اندھیرے میں نہیں رہے ہو، میں نے ایسا حبیب بھیجا ہے کہ تم نور کی شعاؤں میں کھڑے ہو، تم نور کی شعاؤں میں کھڑے ہو۔ حالی جناب دوستو، فعزکم اللہ بالاسلام، میں آپ کے کریمانہ طبیعت پر دوسری دعوت دوں گا کہ شعور تو پیدا ہو کہ ہماری ساری عزتیں اسلام کے ساتھ، ہماری تکریمات اسلام کے ساتھ ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، اگر ہم کچھ ہیں تو اسلام کی خوشبو سے ہیں۔ فَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی اسلام کے ساتھ۔ اسلام کو فرسٹ ٹائم تھا تاریخ کا، تاریخ انسانیت کا، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے داووں سے اور بڑکوں سے حضور نے اسلام کو نکالا، اور اس کو ایک ایسا لباس پہنایا کہ جس طرف کوئی دیکھے اس کو عمل صالح کی تصویریں نظر آ رہی، عملیت ان کے اندر، پریکٹیکل لائف گزارنے کا ڈھنگ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا۔ اچھا، مسلمانوں کے شعور میں یہ بات ہے، اگر آپ بازار میں کسی ریڑھی والے سے جا کے پوچھیں کہ آج مسجدیں آباد ہیں، مینار ہیں، اذانیں گونج رہی ہیں، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور چراغاں ہیں، میلے ہیں، ٹھیلے ہیں، ملنے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی رودباری ہے، زوال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ معمولی سا آدمی بھی آپ کو کہے گا کہ جی عمل ٹھیک نہیں، اس آدمی کے شعور میں ہے کہ اگر ہماری عملی زندگی ٹھیک ہو جائے، آئیے، یہ صرف عام آدمی کی بات نہیں، اس خاص صحیفہ کی بات بھی ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن حکیم صحیفہ نور ہے، اس کی آیات ہیں، آیات بینات ہیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایک قید ہے کہ عمل صالح اس وقت بنے گا جس وقت ایمان ہوگا،
وجود کے ریزوں کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی تو وہ روشنی جو ہے اعمال میں سے جو عمل وہ وجود لے کے آئے گا اس کو منور کر دے گی وہ روشنی. آگے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یہ خطیب نہیں ہے کہہ رہا، کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ یہ آواز خطیب نہیں ہے، یہ آواز ادیب نہیں ہے، یہ آواز دوست نہیں ہے، یہ آواز دشمن نہیں ہے، یہ آواز ادب محض نہیں ہے، یہ آواز الہ ہے. جس نے گٹھلی سے زندگی، جس نے دانے سے زندگی پیدا کی، وہ کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ عمل صالح کرے. تو ہم سے مراد وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا. کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم جو ہے یہ عمل صالح کرنے والے کو پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ شک نہیں ہے، ابہام نہیں ہے. میں جس وقت گفتگو کروں گا تو کہ میں کہوں گا کہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن مجھے کوئی اٹھ کے بندہ پوچھے سرٹنلی کیا، آف کورس یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں، تو میں تھوڑی دیر سوچنے لگ جاؤں گا. لیکن یہ رب کا کلام ہے. رب نے کہا تم عمل صالح کرو، ہم خدا ہو کے تمہیں کہتے ہیں ہم ضرور تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. تو کوئی عملیت کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ رب کریم نے زندگی کا تحفہ رکھ دیا، طیب پاکیزہ زندگی کا تحفہ رکھ دیا. میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک زندگی وہ ہے جو گٹھلی سے پیدا ہوتی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو دانے سے پیدا ہوتی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو قطرہ آب سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو انڈے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ جو ہے جو حضور کی نظر سے پیدا ہے، حضور کی اعجاز نگاہی سے. زندگی میں فرق ہے، حیات میں فرق ہے جناب. وہ کیڑا جو گندگی میں زندگی گزارتا ہے، حرکت تو اس میں بھی ہے، چلتا تو وہ بھی ہے، لیکن وہ گندگی میں پڑا ہوا ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مٹی کے ذرے میں بھی زندگی ہے اور ستاروں میں بھی زندگی ہے. چاند کی چاندنی اپنی زندگی ہے اور سورج کی تمادت اپنی زندگی ہے. اور جب زندگی بھاگ دوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے تو اور زندگی ہے، اور زندگی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس پر لام داخل کی، لا، پھر آگے نون سکیلہ نجزینا پر داخل کیا. دیکھو رب کتنا کرم اپنے بندے پر کرتا ہے کہ کسی طرح یہ مان جائے، کسی طرح یہ مان جائے، یہ بھولے اور بھٹکے نہ، یہ جادہ حق سے پھسلے نہ، یہ صراط مستقیم کو چھوڑے نہ، یہ اقدار کو تولنے کے لیے میزان حقیقت کی طرف وہ بڑھ جائے. اور میں اپنے محبوب کے لب سے بولوں اور کہوں میرے محبوب ان کو سمجھا دے کہ حیات وہی ہے جو ہم اپنے محبوب کے قدموں میں عطا کرتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، آگے کا ہم جزا دیں گے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ 300 سے زیادہ آیات ہیں جو عملی زندگی کو مضبوط کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایک مقام اور آپ کو سنانا چاہوں گا، غور سے سنیے. قرآن مجید ہے، کہا کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. قرآن مجید نے کہا سورہ توبہ
رب نے کہا کہ محبوب تو اعلان کر، تو اعلان کر۔ حضور کو کیوں کہا؟ حضور کو اس لیے کہا کہ 18 قبائل کے مشرکوں نے جبل ابو قبیس کے تہ میں مل کر کہا تھا کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میرے محبوب کی زبان کو مانتے ہیں، یہ سچی زبان ہے، تو محبوبہ تو اپنی سچی زبان سے ان کو سمجھا دے، ان کو سمجھاؤ۔ کیا سمجھاؤ؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، فا اس پر داخل کی۔ میں علمی بحث میں نہیں پڑھتا کہ خوش طبعی سے سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو خطیب لوگ ہیں نا، گفتگو کرتے ہوئے جس وقت کوئی بڑا اہم نقطہ پیک پر پہنچتا ہے نا، تو بندوں کے نعرے ساروں کے زبان کے نیچے آ کے پھنس جاتے ہیں کہ ابھی میں نعرہ لگاؤں گا، ابھی نعرہ۔ تو وہ خطیب ان کو کہتا ہے ذرا ٹھہرو، پسینہ صاف کر لوں، میں بتاتا ہوں۔ ہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبولیت کی انتہا تک پہنچ جائیں اور بات کو سمجھیں۔ رب کریم نے کہا کہ محبوب اعلان تو کر، بقول اعملوا، اعلان یہ کر کے عمل کرو، عملی زندگی اپنی اچھی کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، پھر فا کا پاس دیا۔ فا پاس دینے کے بعد بندے کے اندر جو ہے نا عمل صالح انگڑائیاں لینے لگ گیا، اور بندہ بےتاب ہو گیا کہ میں عمل صالح کی دنیا تلاش کروں اور میں اپنی زندگی کو تازہ کروں، میں اس کو ٹھیک کروں۔ تو رب کریم نے کہا فا، اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا اس کو سوچنے کی مہلت دی جائے۔ جس کو کہا گیا ہے کہ عمل کر، اس کو ذرا سوچنے کی مہلت دی جائے، ذرا سوچ لے کہ عمل صالح ہے کیا، صالح ہے کیا۔ تو اب آہستہ آہستہ سمیٹتے سمیٹتے ایک بڑے پاکیزہ نقطے کی طرف قرآن مجید نے اس کو راغب کیا۔ آگے کہا کہ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ دیکھو جدھر اللہ نے اپنا ذکر کیا نا کہ تھوڑا سا ہی وقت ہے، تھوڑا سا ہی وقت ہے، فا کے بعد سین داخل کیا، کہا بہت جو کوانٹٹی آف ٹائم ہے وہ ٹو مچ مور نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تم یقین کر لو، عمل تم کرو گے نا تو اللہ دیکھے گا، اللہ دیکھے گا۔ دیکھو جس نے زندگی گٹھلی سے پیدا کی، پیدا کرنے کے بعد وہ بندہ عمل کرنے لگا تو رب نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ بندے کا دل تو کرتا ہے نا کہ بندہ عمل کرے تو اس کو کوئی بڑا بندہ دیکھے۔ رب نے کہا بندے چھوڑ، میں تجھے خود دیکھ رہا۔ عملی زندگی کا حسن کیا ہے، کیا اچھا معاف کریے، عورتوں کی عادت کی ہوتی ہے، اگر آپ کسی عورت کے سامنے ذکر کرنے میرا بیٹا بڑا سونا، تو وہ دوسری عورت جو سننے والی ہے وہ آپ کے بیٹے کے حسن کو داد نہیں دے کہ میرا بیٹا بھی بڑا سونا۔ جو ماں ہوتی ہے اس کے ذہن میں اپنا ہی بیٹا پھنسا رہتا ہے۔ عید پر جائیں، جا کے مبارک دیں یا دعا کرنے کے لیے کسی کے گھر جائیں تو آپ اپنے منع کو یاد کرتے رہیں گے، گھر والے اپنے منع کو یاد کرتے رہیں گے۔ رب کریم مالک ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، زندگی نکھارنے والا بھی وہی ہے، حی و قیوم بھی وہی ہے، اور واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے۔ کیا شانیں ہیں میرے رب، کیا شانیں ہیں میرے پالنے والے کی، میرے مالک کی، میرے رب کی۔ رب کریم نے کہا کہ یہ جس کو میں نے زندگی دی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں تو عمل صالح کر، میں اللہ دیکھ رہا ہوں، اس نے مجھے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ دیکھے تو کیا مزہ آتا ہے۔ آگے رب کریم نے فوراً کہا وَرَسُولُهُ، میں اکیلا نہیں دیکھ رہا، مدینے والا رسول بھی تمہیں دیکھ رہا۔ جناب جس نے دیکھا ہی والضحیٰ کا چہرہ ہے، جس نے خوشبو سونگھی ہی واللیل کی زلفوں کی ہے، جس نے جناب نظارہ ہی علم نشرح کی چھاتی کا کیا ہے، اور جس نے کنڈل زلفوں میں تاہا ہی کے دیکھے ہیں، اور جس نے واللیل اذا سجا کا نظارہ وجود محمدی
کا، رب کہے گا میں بھی دیکھ رہا ہوں، سن مدینے والا میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا عملیت پیدا کرنے کے لیے کیا حسین اسلوب ہے، کردار ساز۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرمایا رسول ہی نہیں دیکھا، مومن بھی دیکھیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سین داخل کرنے کا معنی کیا ہے۔ اصل میں پیچھے مومنون کا ذکر تھا۔ اللہ کے لیے سین ضروری نہیں ہے، اللہ تو پیدا کرتا ہے، خود فوراً دیکھ لیتا ہے۔ میرا مصطفیٰ بھی چاہے تو اللہ کے فضل سے فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں مومن کچھ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ رب کہے گا جو نہیں آئے فسا وہ بھی عنقریب آئیں گے تو تمہارے عمل کو دیکھتے رہیں گے۔ اے محبوب ان کو سمجھاؤ کہ پریکٹیکل لائف کے لیے واقعی جو زندگی ہوتی ہے اس کو واقعی زندگی بنانے کے لیے قرآن مجید کی دعوت کا اندازہ لگائیں نا کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ، خدا کی قسم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے حضور کے قدموں میں کیا رکھا ہے تو بادشاہیاں اجڑ جائیں، سلطانیاں اجڑ جائیں، بادشاہ تاج خسروی اتار کر کے فقیروں کے قدموں میں پھینک دیں اور کہیں بادشاہی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے میں مزہ ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ میں عملی زندگی کی ٹھوس بنیادیں جن پر رسول اللہ علیہ السلام نے اتنا بگ ریولوشن دنیا میں بپا کیا کہ دنیا حیران ہے، ششدر ہے، دنیا کی کہانی حیرت میں اور استحجاب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو باہر سے جو مرضی ہے کہیں، جس وقت ان کے نقش خیال کے اندر میرے مصطفیٰ کی تصویر آتی ہے نا تو ان کے اندر دل کے ٹکڑے جو ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں، کاش میں بھی محمد مصطفیٰ کا خادم۔ ڈسکوری آف انڈیا کے اندر جواہر لال نہرو لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میرا مذہب تو جیسے نہ ختم ہونے والی پگڈنڈیوں کا سلسلہ ہے، لیکن مدینے کے چاند کا مذہب کہتے ہیں کہ جو اس روشنی میں اترتا ہے پھر وہ اترتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو پھر فرصت نہیں ہے نہ اس کا دل کرتا ہے کہ واپس آئے۔ میرے دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے عمل کی 10 بنیادیں دیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں عرض کروں تھوڑا تھوڑا جو حصہ ہے اپنی بساط کے مطابق ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ قرآن مجید نے اعلان کیا مقصدیت کا۔ عمل صالح کی ٹھوس بنیاد مقصدیت ہوتی ہے۔ اگر کسی عمل میں مقصدیت ہی نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، وہ بس یہ سمجھو کہ کوڈی کوڈی، وہ کبڈی ہے، جیسے کبڈی کھیلنے کا کوئی مقصد نہیں، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی پیسہ کمانا مقصد ہو۔ آج کل تو کم از کم یہ وہ مقصد ہے جس کو لوگ ہر جگہ جوڑ لیتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں احتیاط کے ساتھ کہنے لگا ہوں، میں اس وقت سارے صحیفوں، کتابوں اور پرانے ریکارڈ کا حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن زندگی کی مقصدیت تلاش کرنا ہو تو سورہ ملک پڑھو۔ سورہ ملک نے اعلان کیا کہ خلق الموت والحیات،
اللہ نے زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. گویا فلاسفی بیہائنڈ لائف، زندگی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور حیات کے پیچھے حکمت کیا ہے. رب سے کون بڑا سچا ہوگا؟ رب نے کہا میں نے اس لیے دونوں کو پیدا کیا ہے کہ میں امتحان لوں گا، آزماؤں گا تمہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون سا کرتا ہے. میری بات سننے والوں، ناظرین، سامعین، اپنے اعمال کو تولو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا اس کے اندر مقصد کا نور بھی ہے یا نہیں ہے. مقصد کا نور بھی ہے یا نہیں ہے. کسی شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تاش کھیلنے سے کیا فائدہ؟ جام سے جام ٹکرا کر کے عقل کا ستیہ ناش کرنے سے کیا فائدہ ہے جناب؟ گھوڑے دوڑا کر کے اور ریسلنگ اور ان چیزوں میں جوئے کے پیسے لگا کر کے دولت کو فنا کرنے کا کیا فائدہ اور کیا مقصد؟ رب کریم نے کہا کہ میں نے زندگی تمہیں اس لیے دی ہے، موت اس لیے دوں گا کہ میں تمہارا امتحان لوں کہ احسن عمل کون کرتا ہے. رب احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس میں حسن ہو. اے رب کریم پھر ہمیں کوئی بیوٹی پارلر کی جگہ بھی بتا دیں جہاں ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں، اس کا میک اپ ہو جائے اور اس کو ڈیکوریٹ کر لیں، وہ سونی نظر آنے لگ جائے. رب نے کہا وہ ایک ہی جگہ بنائی ہے، وہ مدینے میں محمد عربی کا گھر بنایا ہے. زندگی کو آپ اچھا بنا لو نا اپنی زندگی کو. میرے پیارے سننے والوں، بہت پچھتاؤ گے اگر اپنی زندگی کو قیمتی جان کر میرے آقا کی گلی میں نہیں لے جاؤ گے. اور اس کے بعد میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ نیوکلیس کے بغیر دائرہ ہو ہی نہیں سکتا اور عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں ایمان نہ ہو. فیتھ اور ایمان. اب میں ایک بڑی عجیب سی بات عجیب سے لہجے میں سمجھانے لگا ہوں کہ اگر 10 گملے رکھ لیں، 10، ان میں ایک میں گلاب کی قلم لگائیں، دوسرے میں دوسرے پھول کی قلم لگائیں، تیسرے میں تیسرے کا قلم لگائیں، تو پانی ایک ہی ہے. پانی اس کے اوپر جا کے ڈالیں تو جس میں قلم گلاب کی ہوگی ادھر گلاب ہی اگے گا، جدھر چمبا ہے ادھر چمبا اگے گا، جدھر گلے نسرین ہے ادھر گلے نسرین اگے گا، جدھر سورج مکھی ہے ادھر سورج مکھی اگے گی. تو یہ آب حیات حضور کی نظر تھی. کہیں وہ پانی پڑا تو ابو بکر بن گیا، کہیں بنا تو فاروق اعظم بن گیا، کہیں بنا تو عثمان ابن عفان نظر آنے لگ گئے. یہ جو صلاحیتوں اور اہلیتوں کا چمن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب ایک رسول اللہ علیہ السلام نے چیز دی، وہ تمہارے پاس بھی ہے. دیکھو میں بہت سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ عرب کے بدوؤں میں صلاحیت، عمل صالح کا ایک مطلب یہ بھی ہے حضور کی سنت کے مطابق. عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں جو صلاحیت ہے ایسا عمل کرو کہ وہ صلاحیت اگے. میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، کسی میں ادب ہوگا، کسی میں علم ہوگا، کسی میں محبت ہوگی، کسی میں آواز ہوگی. محترم قاری یونس صاحب ہیں، ان میں اشعار ان کے ہاں تڑپتے ہوں گے، نعت خوان ہوں گے، وہ قافیوں سے کام چلاتے ہوں گے. سب میں صلاحیت تو اپنی اپنی ہے. کوئی ایسا امرت دھارا بھی تو ہونا چاہیے
جو جس کی ناک کے آگے رکھیں اس کے اندر وہی پیک پر چلا جائے اور عروج پر چلا جائے. میرے مصطفیٰ نے قرآن ہمیں دے دیا اور کہا جس زمانے میں قرآن لے کے جاؤ گے لوگوں کے مشام خیال اور ایمان کے سامنے رکھو گے تو تم دیکھو گے کہیں صداقت اگے گی, کہیں حق و باطل میں فرق اگے گا, کہیں حکمت اگے گی, کہیں آگاہی آ جائے گی, کہیں درد مندی آ جائے گی, کہیں ساز آ جائے گا, کہیں راتوں کے جگراتے آ جائیں گے, کہیں شب بیداریاں آ جائیں گی, کہیں سجدے آ جائیں گے, کہیں رکوع آ جائے گا, کہیں شجاعت آ جائے گی, کہیں بصالت آ جائے گی, کہاں قلم کا انداز آ جائے گا, کہیں ادب آ جائے گی, کہیں آوازوں کے اندر اوپرا نہیں عبداللہ ابن مسعود بولنے لگ جائے گا. یہ جو صلاحیت ہے آج امت مسلمہ کو ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف بڑھنا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور چیز عمل صالح کی مضبوط بنیاد کے طور پر انٹروڈیوس کرائی تھی. آج امت مسلمہ اس کو بھول چکی ہے. وہ کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے مدینہ پہنچتے ہی اخوت کا نظام قائم کیا. ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری کو لیا اور دونوں کو بھائی بھائی بنایا اور اعلان کیا کہ المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور مولا علی ایڑیوں پر اوپر دیکھنے لگے, ساروں کو بھائی مل گئے, مجھے بھائی نہیں مل رہا. حضور نے کہا علی میرا بھائی ہے, میں محمد علی کا بھائی ہوں. یہ تو قسمت ہے نا جی, یہ تو بخت ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ علی کی قسمت سے بھی بغض رکھتے ہیں, علی کے بخت سے بھی بغض رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا علی میرا بھائی, میں علی کا بھائی. اس عنوان کو تھوڑی دیر ادھر ہی میں چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے اخوت, میرے دوستو اخوت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بھوکا ہے تو دوسرا بھائی روٹی نہیں کھا سکتا. بھائی پیاسا ہے تو بھائی کیسے پانی پیے گا. بھائی کے گھر میں اگر فوتگی کی چٹائی بچھی ہوئی ہے تو دوسرا بھائی شادیانے نہیں بجا سکتا. حضور بھائی بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک حضور نے اخوت کا ایسا نظام انٹروڈیوس کرایا کہ حضور کہ دولت بھی میں اس طرح لوگوں میں تقسیم کروں گا کہ میرے دینی میں محسوس ہوگا کہ دین مساوات ہے. وگرنہ اور جاؤ گے امیروں کا قانون اور ہے, غریبوں کا قانون اور ہے, بادشاہوں کا قانون اور ہے اور غریبوں کا قانون اور ہے. زندگی اگر تمہیں جناب جھونپڑیوں کے اندر بھی مسکراتی دکھائی دے گی جیسے محلوں کے اندر مسکراتی دکھائی دیتی ہے, تو وہ اس نظام کے ساتھ مسکراتی دکھائے گی جو نظام میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے اخوت, آج جو ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیا باہر نکلو تو مسلم معاشرہ نظر آتا ہے؟ کیا اٹریکشن ہو نان مسلمز کے لیے اسلام کو قبول کرنے میں, کیا اٹریکشن ہو؟ کیا ہماری سوسائٹی وہ نقشہ اور نقش جمیل پیش کرتی ہے؟ جناب ہم بہت سے لوگوں سے آگے نکل گئے, لیکن خواجہ غریب نواز نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں جو زندگی کی خوشبو مدینے میں آئے گی غریب نواز کی اجمیر میں بھی آئے گی, اجمیر میں بھی آئے گی. اور آئی, اور جس وقت وہ خوشبو آئی تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا, 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. تو ذاتی طور پر بہت متاثر ہوں داتا صاحب سے, غریب نواز سے, شہباز لامکانی سے, اس لیے کہ میرے دوستو مجھے تجربہ ہے. مجھ جیسا مدرس غریب مفلس مدرس, مجھ جیسا غریب مفلس استاد جو صبح سے شام تک پڑھاتا ہے, پڑھانے کے بعد 10 سال کے بعد فارغ کرتا ہے تو سعدیہ شیرازیہ بندے
محمد بدذاترا کو جس وقت اس کو فارغ کرتا ہے تو وفا کی کوئی قدر ہی اس میں سلامت نہیں رہتی. تو میرے دوستو کچھ بات تو ہے کہ جب 6 رجب آئے تو پہاڑوں وادیوں میں غریب نواز غریب نواز غریب نواز کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں. یا غوث یا غوث یا غوث کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں. یہاں بادشاہ سامنے آئے تو لوگ دیکھتے بھی نہیں, نظر پھیر لیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کی اولاد میں سے کوئی غریب سا کپڑے پھٹا سید گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں سلام تیری ذات کو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے دوستو آج اخوت کی ضرورت ہے. اخوت ایک بنیاد تھی, فاؤنڈیشن تھی, ایک اسلحہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کا, ریولوشن کا, جو آپ نے استعمال کیا. ایمان, مقصدیت, اخوت, تگ و تاس, کام کرنا ہے. اب تو ہماری نیشن جو ہے وہ رائلز اور نوابوں کی قوم بن گئی. ہاتھ سے کام نہیں کرنا. اختصار سے میں بتاتا ہوں, حضور کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فاطمہ الزہرا سے تھا. تو جیسے باہر گلیوں میں غلاموں اور مال کی کھنکتی تجاریاں جس وقت اٹریکشن پیدا کرنے لگی تو بی بی پاک کو مولا علی نے کہا لوگوں پر ذرا کھل جائے ہمارا مقام, جا بابا کے پاس جا اور کہا ایک غلام ہی مل جائے, چکی پیس کے میں تھک گئی ہوں. گئے تو حضور موجود نہیں تھے, آپ واپس آ گئیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کہا بابا آئے تو میرا پیغام ان کو دے دینا. آئی تھی, رات سونے کا وقت ہو گیا, بچے لیٹ گئے کاشانہ علی میں, تو دیکھا حضور کی خوشبو آئی, دروازہ کھٹکا, فاطمہ الزہرا نے کہا وہ دیکھو بابا آ گئے ہیں. وہ دیکھو بابا. میرے مصطفیٰ کریم آئے, کہا بچوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, فاطمہ آج میں تیرے پاس آیا ہوں, تیرا پیغام مجھے پہنچا تھا. بچی برکتیں ساری چکی پیسنے میں. جس دن بادشاہوں کے گھر سے محنت نکل جائے گی تو ایسے کیا کر, سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر. یہ غلام سے بہتر ہے. بیٹی سمجھ گئی کہ جنت کا شہزادہ اور عورتوں کی شہزادی بننے کا طریقہ غلام اردا گرد رکھنے میں نہیں ہے. یہاں اللہ کو یاد کرنے سے اللہ مصطفیٰ کے صدقے جنت کا شہزادہ بنا دیتا. میرے دوستو تگ و تاز عملیت کی ایک ٹھوس بنیاد ہے. پھر میں بتاؤں خدمت انسانیت. رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کو ایک ٹھوس بنیاد کی حیثیت سے حضور نے, وہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ دیکھو کون جا رہا ہے, جی وہ ایک گڑیا ہے, میں شہر سے بھاگ کے جا رہی ہوں, یہاں کوئی محمد نامی آئے ہیں, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور سارا سامان گٹھڑی باندھ کے اپنے کندھے پہ رکھا ہے. حضور نے کہا چلو جیسا بھی ہے اپنا سامان مجھے دے دو, میں اٹھا کے تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں. جس وقت گھر پہنچے تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں جو میرا سامان اٹھا کے لائے ہیں؟ فرمایا میں وہی محمد ہوں جس سے تو بھاگ کے آ رہی ہے. میرے دوستو جب تک ہمارے اندر خدمت انسانیت کا یہ جذبہ تھا تو سب کچھ مضبوط تھا. آج سب کچھ ٹوٹ گیا, تاریخ ٹوٹ گئی, تاریخ بھاگ گئی, تاریخ بکھر گئی, اور نہ جانے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے. اگلی بنیاد ہے خدمت مساوات انسانی. برابر مجھے بتا, کیا دنیا کی تاریخ میں کالے اور گورے کسی اور نے ایک صف میں کھڑے کیے؟ جناب محمود و ایاز اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے
تو یہ کس کے دین کی برکات تھی کہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. جناب رب کریم نے کہا کہ ایسا دین میں نے صرف محمد عربی کو دے کر مبعوث کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ان کا غلام جو ہے وہ وہی جو ابا انہوں نے پہنی ہے وہی اس نے پہنی ہے, جو جبہ انہوں نے پہنا ہے وہی جبہ انہوں نے پہنا ہے, اور جیسا ماما ان کا ہے ویسا یہ ماما ان کا. ابو ذر سے کسی نے پوچھا کہ یہ غلام ہے اور آپ آقا ہیں, یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مکہ والے محمد عربی آئے تو یہ تمیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں. گولے ہو گورے اور کالے کو ایک ہی صف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I won't like to criticize any town, any country or any civilization, any culture. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا, لیکن دنیا میں بتھیرے ایسے ملک ہیں جن میں امیروں کی مارکیٹیں ہو رہے ہیں, غریبوں کی مارکیٹیں ہو رہے ہیں, اور جناب ٹریلینز بلینز کے محلے ہو رہے ہیں اور غریبوں کے محلے ہو رہے ہیں. 5 مرلہ سکیم جو ہے وہ جناب 10 مرلہ گھروں کی طرف نہیں جا سکتی, 10 مرلے سکیم 10 کنالوں والوں میں نہیں جا سکتے. یہ جو تقسیم آپ کو نظر آتی ہے یہ مدینے والے کی تہذیب کی نہیں ہے جناب. میرے مصطفیٰ نے تو وہ تہذیب دی تھی کہ جدھر مصطفیٰ رہتے تھے جناب بالکل سامنے صفہ والے ادھر ہی رہتے تھے. مساوات انسانی کے قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے. میرے دوستو, تکریم اور عزت, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, یہ ڈیکلریشن اگر آپ کو نظر آئے گا تو صرف قرآن میں نظر آئے گا, کتاب مجید میں نظر آئے گا, کتاب رحمت میں آپ کو نظر آئے گا, کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی مر گیا جو مومن نہیں تھا, تو رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اس کو جانوروں کی طرح پھینک دیا جائے؟ حضور فرمایا نہیں, اس کو بھی زمین کھودو اور اس کو بھی دفناؤ. حضور پوچھا یہ مسلمان نہیں ہے؟ حضور فرمایا مسلمان نہیں ہے, انسان تو ہے. مسلمان نہیں ہے, انسان تو ہے, اس کی شکل جو ہے وہ تو اسی قسم کی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے تکریم انسانیت, ہاں یہ حاتم تائی کہ گھر کا فرد فرید حضور کے پاس آیا, حضور نے چادر اتاری, چادر, وہ مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے چادر اتار کے اس کے لیے چادر بچھائی, اور حضور نے فرمایا کہ اکرمو, جس وقت کسی قوم کے عزت والے آئیں تو ان کو عزت دیا کرو, جس وقت کسی قوم کے عزت والے آئیں تو ان کو عزت دیا کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کسی فرد پر تنقید نہیں کرتا, لیکن جس وقت ہماری زبانیں گالیوں سے بھر جائیں تو ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے کون اسلام کے دروازے پر دستک دے گا, کون آئے گا اسلام کی طرف؟ میرے دوستو, اس کے بعد اس پر میں نے زیادہ بولنا تھا اور میں اس پر کم بول رہا ہوں, لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے آگے سب سے پہلے دلوں پر محنت کی. حضور نے پہلے دل ٹھیک کیے, دلوں کو ٹھیک کر کے ان کو عشق اور محبت کرنے کا سلیقہ سکھا. رسول اللہ علیہ السلام نے محبتوں کو فروغ دیا, جس طرح دانا بویا جاتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے محبت. اس سے زیادہ پیار کیا ہوگا کہ ایک آدمی آ کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن آپ نبی ہیں نا, مجھے آپ اجازت دیں, میں نماز نہیں پڑھتا, میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کی قوم نے نماز کے بغیر فلاح پائی ہوتی تو میں تجھے بھی کہہ دیتا, لیکن نماز میں تو فلاح ہے. انہوں نے کہا زکوٰۃ تو معاف کر دے, میں زکوٰۃ نہیں پے کروں گا. تو مجھے معاف فرمائی, کیا میرے جیسے مبلغ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس قسم کے کسی آدمی کو میں سینے سے لگا سکوں, میں اس کو محبت دے سکوں, میں اس کو اس کی بدتمیزانہ باتیں
میں جناب سن سکوں جن صوفیاء کے ہاتھوں پر لوگوں نے مذہب چھوڑے ہیں انہوں نے جناب اپنے جسم کے ٹکڑے بھی جناب کاٹے ہیں حضور کے دین کی خاطر. تو میری گزارش یہ ہے میرے دوستوں کے دلوں میں عشق. اور ایک اور فیکٹر بھی بتانے لگا ہوں. حضور نے عقل کو دفن نہیں کیا, حضور نے ویژن دیا, عقل کو بیدار کیا کہ عقل کو استعمال کرو. بڑی بات ہے نا جی, بھائی جناب بڑی بات ہے کہ عقل بیدار کر کے کہنا کہ میں محمد کو دیکھنا. اور صرف ایک عقل نہیں ہے, ہر قبیلے سے حضور کے گھر میں جو ام المومنین آئی وہ دشمن قبیلے یا دوست قبیلے سے آئی. اور حضور نے فرمایا تم میری راتیں بھی پڑھو, تم میرے دن بھی پڑھو, اور پھر دیکھو کہ میں کیسا لگتا ہوں. ام المومنین آپ بتائیں کیسے لگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک قرآن لفظوں میں ہے, ایک قرآن محمد کا ہے جو کلموں میں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, 10 بنیادیں میں نے ٹھوس وہ بنیادیں ہیں جن پر رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں کام ہوا اور اسلام پھیلا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان مبادیات میں کوشش کریں کہ ہماری خوبو میں بھی کچھ نہ کچھ عشق آئے, کچھ نہ کچھ حضور کے دین کے بارے میں عقل آئے, جناب کوئی قوت آئے, ہم کسی کو سینے سے لگا سکیں. کچھ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ان نعمتوں میں ہم دوسروں کو شریک کر سکیں. ایمان پر پختہ ہوں, اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم سے نوازے گا. ہاتھ اٹھائیں, چند ساتیں رہ گئی ہیں, دعا کروں اور دعا کے بعد پھر میں محفل ذکر کروں. اللہ تعالیٰ کرم سے نوازے. اگلا عنوان ہے خوبصورت زندگی میں شائستگی کا مقام. خوبصورت زندگی میں شائستگی کا کیا مقام ہے, انشاءاللہ اس پر میں اگلے پیر کو گفتگو کروں گا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم